کتنے افسوس کی بات ہے کہ ناحق خون بہانے کو دین اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ نادانوں نے اور بیگانوں نے مل کر اسلام پر ہی وہ دھبا لگا دیا جس دھبے کو دھونے کے لیے اسلام دنیا میں تشریف لایا تھا۔ اسلام پر یہ الزام ہے اور اسی پر یہ اعتراض ہے کہ اسلام تو قتل و غارت گری کا مذہب ہے۔ نہیں، قرآن پڑھیے، اللہ کا کلام پڑھیے، خدا نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے وہ پڑھیے۔ اسلام کی جو سب سے بنیادی سورس ہے نالج کا اور اسلامی احکام کا، قرآن، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت کتنی رکھی۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جو کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ قتل انسانی اللہ تعالی کی بارگاہ میں نہایت ناپسندیدہ اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر وضاحت، صراحت اور پرزور انداز کے اندر انسانی جان کی حرمت کو بیان کیا کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا بغیر وجہ کے، بغیر فساد فی الارض کے، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسا ہے جیسے روئے زمین کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے، فرمایا جس نے ایک کو قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، تمام انسانوں کو مار دیا۔ اور جس نے ایک شخص کی زندگی کو بچایا، اللہ اکبر، اس کی بھی فضیلت سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کی زندگی بچا لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی زندگی کو بچا لیا۔ ایک کا قتل سب کا قتل، ایک کی زندگی کا بچانا سارے انسانوں کی زندگی بچانے کے برابر ہے۔ اب غور کیجئے، اس سے زیادہ جاندار اور زوردار انداز میں انسانی جان کی حرمت کا بیان اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور آیت مبارکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، تو فرمایا کہ وہ جہنم میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک جہنم میں رہے گا، اس پہ خدا کا غضب ہے اور اس پہ خدا کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے، قتل کا ایک جرم ہے لیکن جو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وہ کتنی شدت کے ساتھ ہے۔ واضح اور صریح الفاظ کے اندر فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، عرصہ دراز تک، مدتوں، برسوں، سالوں تک وہ اس جہنم میں رہے گا۔ غضب اللہ علیہ، اس بندے پر، اس قاتل پہ خدا کا غضب اترتا ہے، وَلَعَنَهُ، اور اس بندے پر خدا کی لعنت اترتی ہے جو کسی جان کو قتل کرتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب غور کیجئے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خون کی حرمت کتنی ہے، انسانی جان کی عظمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ ایک نہیں، بیسیوں کی تعداد میں، ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ عرض کی اس کے بعد فرمایا قتل کرنا۔ قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک جس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل کرنا ہے۔
ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کے قتل میں روئے زمین کے سارے انسان جمع ہو جائیں، روئے زمین کے سارے انسان جمع ہو جائیں کسی ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک انسان کے قتل کا اتنا بڑا جرم ہے کہ تمام انسان بھی اگر اس کے اندر شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی تمام کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ہے انسانی جان کی حرمت اسلام کے اندر۔